اکثر و بیشتر آسمان کی طرف نظر اٹھاتے، آسمان کی طرف دیکھتے، اور آپ نے فرمایا سنو صحابہ، سنو لوگو، النجوم امنۃ للسماء، فرمایا جب تک آسمان پر ستارے جگمگا رہے ہیں، آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں، آسمان کی جو ہے وہ دنیا قائم اور دائم ہے، میرے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا تو سمجھ لینا آسمان پر امن ہے۔ یہ ستاروں کی بقا امن کی پہچان ہے، ستاروں کا سلامت رہنا یہ امن کی دلیل ہے۔ میرے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، فرمایا جب اذا الشمس كُوِّرَت کا منظر دیکھو، وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَت کا منظر دیکھو، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَت کا منظر دیکھو، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَت کا منظر دیکھو، تو فرما دے یاد رکھنا کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ اب نظام کائنات تہ و بالا ہونے والا ہے، نظام دنیا جو ہے وہ زیر و زبر ہونے والا ہے، نظام دنیا جو ہے وہ بد امنی کا شکار ہونے والا ہے، اب اس پر امن ختم ہو گیا۔ جب ستاروں میں نور ہی باقی نہ بچا، جب سورج کی روشنی ہی ختم ہو گئی، جب سورج کی قمر کی چاندنی ہی ختم ہو گئی، اب مجھے بتائیں یہ کون سی جو ہے امن کی دلیل ہو سکتی ہے؟ نہیں، اس وقت وہ فساد کی دلیل ہوگا کہ کائنات اب جو ہے ریزہ ریزہ ہونے والی ہے۔ میرے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا وَأَنَا آمِنَةٌ لِأَصْحَابِي، اللہ اکبر، حضور نے فرمایا میں اپنے صحابہ کے لیے امن کی دلیل ہوں۔ اللہ اکبر، گویا کہ حضور نے فرمایا کہ جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ محمد سے محبت کرتا ہے، جو صحابہ کا ہے وہ میرا ہے۔ گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا وَأَنَا آمِنَةٌ لِأَصْحَابِي، فرمایا فَإِذَا ذَهَبْتُ أَنَا أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، فرمایا جب میں چلا جاؤں گا تو پھر میرے صحابہ کرام کے متعلق جو وعدے کیے گئے ہیں کہ ایک ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو صحابہ کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے، ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو صحابہ پر تبرہ کریں گے، ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو صحابہ کو جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ طعن و تشنیع کریں گے۔ اب میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا وَأَصْحَابِي أَمِنَةٌ لِأُمَّتِي، فرمایا کہ میری امت اس وقت تک امن میں رہے گی، اس وقت تک سکون میں رہے گی، اس وقت تک چین میں رہے گی، اس وقت تک قرار میں رہے گی جب تک وہ میرے صحابہ کا ذکر خیر کرتی رہے گی، میرے صحابہ کی جو مشاجرات ہیں ان سے چشم پوشی کرتی رہے گی، میرے صحابہ کی جو اختلافات ہیں وہ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر تھے، ہونے تھے، اس سے وہ آنکھیں بند کر کے بس یہ دیکھتا رہے گا یہ میرے محبوب کے پروردہ ہیں، یہ میرے محبوب کے سند یافتہ ہیں، یہ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جو ہے وہ غلام ہیں، اور ان کی محبت اور رحمت کی چھاؤں چھتری میں پلنے والے اصحاب رسول ہیں۔ فرمایا جب تک یہ ہوتا رہے تو میری امت میں امن قائم رہے گا، میری امت میں سلامتی قائم رہے گی، میری امت میں سکون باقی رہے گا، میری امت میں امن و سلامتی کی ایک بہار چھائی رہے گی۔ اور فرمایا کہ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، فرمایا جب میرے صحابہ کرام علیہم رضوان چلے جائیں گے یا لوگ ان کے اوپر طعن و تشنیع شروع کر دیں، ان کے اوپر تبرہ شروع کر دیں معاذ اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی
मुक़द्दस कलिमात दौरान अज़ान सियाह बख्ती का मुज़ाहरा करते हुए इब्न सबा का हकीकी जो है वो परवुर्दा होने का सबूत देते हुए जब मुक़द्दस कलिमात आज़ान के अंदर भी सहाबा पर तबर्रा किया जाए, सहाबा पर तान व तशनी की जाए, सहाबा को माअज़ल्लाह जो है दायरा इस्लाम से खारिज समझा जाए, तो मेरे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया समझ लेना अब धरती पर अमन नहीं आ सकता, अब कायनात में सुकून नहीं आ सकता। तो अगर हम चाहते हैं कि धरती का निज़ाम पुरअमन रहे, अगर हमारे इदारे चाहते हैं कि कायनात में सुकून रहे, हमारे जो है वो सरकारी इदारे चाहते हैं कि कायनात में अमन रहे, तो उसका एक ही ज़रिया है असहाबे रसूल पर तबर्रा करने वालों की ज़ुबान बंद करना होगी, असहाबे रसूल पर तान व तशनी करने वालों की ज़ुबान बंद करना होगी। आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहें करें मगर सहाबा पर तबर्रा न करें। आप अपना फसाद या गंदा अक़ीदा अपने चार दीवारी में जो चाहें करें मगर सहाबा कराम अलैहिम रिदवान पर और अज़वाज मुतहरात पर तबर्रा न करें। ये बात याद रखिएगा, जब तक वजूद हबीब है और जब तक सहाबा कराम की इज़्ज़त व हुर्मत का ख्याल रखा जा रहा है, जब तक अहले बैत अतहार की इज़्ज़त व एहतराम का ख्याल रखा जा रहा है, उस वक़्त तक कायनात पुरअमन रहेगी, सलामती से भरपूर रहेगी, मोहब्बतों से सरशार रहेगी, अखुवतो बल्कि मोमिन रुहमा बैनहुम का एक शीर व शकर की एक तस्वीर नज़र आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने फरमाया कि जब ऐसा ना हो तो फिर मोमिनों का इत्तेफाक इत्तिहाद पारा पारा हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पर असहाबे रसूल के बारे में ये फरमाया, आइए मैं आपको एक और हदीस मुबारका जो हमारे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाई है, आप इसको ज़रा गौर से सुनिएगा, इसलिए कि आज आपकी मेरी हर बंदे की ख्वाहिश है कि काश के हम अमन की ज़िंदगी जिएं, सुकून की ज़िंदगी जिएं। मेरे भाई, जब हम मुअतबरात का ख्याल नहीं रखेंगे और अपने जो मुअतमदात हैं उनका जब उनकी तौहीन होना शुरू हो जाएगी तो फिर अमन कहाँ से बचेगा, फिर सुकून कहाँ रहेगा। अल्लाहु अकबर। एक और हदीस मुबारका में है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम कुरान पाक में मौजूद है, वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। फरमाया हबीब आपके होते हुए अल्लाह इन्हें अज़ाब नहीं देगा, आपके होते हुए अल्लाह इन्हें जो है खस्फ का और क़ज़्फ़ का और मस का जो है वो अज़ाब नहीं देगा। और अल्लामा इब्न हजर हैतमी मक्की अलैहि रहमत फरमाते हैं, अशारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला वजूदि ज़ालिकल माना फ़ी अहल बैतिही व अन्नहुम अमानुन लि अहलिल अर्दि कमा कान हुवा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानन लहुम। फरमाया कि गोया के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने यहाँ पर बताया कि जब तक मेरा वजूद बाकी है तो तुम अमन में रहोगे, जब तक असहाबे रसूल का वजूद बाकी है तो तुम अमन में रहोगे, जब तक आले रसूल का वजूद बाकी है तो तुम अमन में रहोगे, और जब तक इतरत रसूल का एहतराम बाकी है तो तुम अमन में रहोगे। गोया के वजूद असहाबे रसूल, वजूद अज़वाज रसूल, वजूद औलाद रसूल, वजूद आले रसूल जो है वो कायनात के लिए अमन की दलील हैं, अमन का निशान हैं, अमन का राया हैं, अमन का झंडा हैं। ये चार वजूद
اور یہ 5 وجود جو ہیں، اب اس پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا النجوم امان لأہل السماء، فرمایا ستارے، چمکتے ستارے بتاتے ہیں کہ آسمان پر امن قائم ہے، تو فرمایا کہ وَأَهْلُ بَيْتِ أَمَانٌ لِأُمَّتِي، فرمایا میری امت چاہتی ہے کہ امن میں رہے، تو پھر میری اہل بیت کا دامن مضبوطی سے پکڑ لے اور اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہو جائے۔ تو فرمایا کہ جس طرح آسمان کے ستارے امن کی دلیل ہیں، تو میری امت کے لیے میرے یار بھی امن کی دلیل ہیں، میری آل بھی امن کی دلیل ہے، میرے اصحاب بھی امن کی دلیل ہیں، میری اولاد بھی امن کی دلیل ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، فرمایا اہل بیتی امان لأہل الارض، زمین والو تمہیں چاہیے امن، تمہیں چاہیے سکون، تمہیں چاہیے سلامتی، تو فرمایا پھر اہل بیت اطہار کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی بر قبول، منو دست دامان آل رسول، آل رسول کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اصحاب رسول کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ میرے حبیب فرماتے ہیں تو یہ دھرتی کے امن کی دلیل ہے۔ فَإِذَا هَلَكَ أَهْلُ بَيْتِي جَاءَ أَهْلُ الْأَرْضِ مِنَ الْآيَاتِ مَا كَانَ يُوعَدُونَ۔ اللہ اکبر، میرے حبیب نے فرمایا جب دھرتی سے میری اہل بیت کی عزت و احترام اٹھ جائے گی، دھرتی سے میری اہل بیت کے افراد و اشخاص اٹھ جائیں گے، ان کی جو اشخاص ہیں، وہ جو اشخاص ہیں جو واجب التعظیم ہیں، ان کی تعظیم ختم ہو جائے گی۔ واجب